شروع کیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. زندگی میں ہر کام خود نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اسکول بھی آپ کھولیں, کالج بھی آپ کھولیں, یونیورسٹی بھی آپ بنائیں, نہیں. جب کوئی کام کر رہا ہو اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ. اگر وہ ایک ہو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دو اور کہہ دو کہ 11 ہو گئے ہیں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے, اس کے لیے بڑے درس کی ضرورت ہے. کسی کے پیچھے کھڑا ہونا, کسی کو اپنے آگے بٹھانا, بہت بڑے درس کی ضرورت ہے. لیکن مومن کے پاس ایسا جذبہ ہوتا ہے. یہ مومنانہ صفات میں سے ایک صفت ہے. تو جب بھی کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھو اور لگے کہ یہ کام کرنے والے لوگ, ان کی قدر و منزلت شروع کر دو. دینداری آپ کسے سمجھتے ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھنے کو, روزہ رکھنے کو, حج کرنے کو, زکوٰۃ دینے کو, تلاوت کلام اللہ کرنے کو, نو ڈاؤٹ یہ سب چیزیں دینداری ہیں. لیکن آپ کے اگر معاملات بہترین نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کارآمد نہیں ہے دین کے اعتبار سے. ان کو اگر دین کے اعتبار سے کارآمد کرنا چاہتے ہو تو اخلاقی اعتبار سے بہترین آدمی بن جاؤ, آئیڈیل آدمی بن جاؤ. جب بھی کوئی زندگی کا سفر شروع کر رہا ہو, کوئی کام کر رہا ہو, جاؤ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ. یہ کاندھے پہ ہاتھ رکھنا چھوٹی بات نہیں ہے. اگر تمہیں یاد آئے کہ جب تم کسی سفر پہ گئے ہوں تو تمہارے ابا نے, تمہارے دادا نے, تمہاری دادی نے, تمہاری اماں نے وقت سفر رخصت کرتے ہوئے اگر کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ حافظ, اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے, وہ ہاتھ یہاں کامیابی بن کر چپکا رہتا ہے, کامیاب ہو کر لوٹتے ہوئے. ایسے ہی سماج میں بھی بہت سارے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھیں. تو بہرحال ان نوجوانوں نے کام شروع کیا ہے تو میرا جی چاہا کہ میں ان کی کوئی اور مدد تو نہیں کر سکتا, لیکن ان کی طلب تھی کہ میں ان کے گاؤں, ان کے شہر, ان کی بستی, ان کے دیار میں آؤں. تو میں حاضر ہوں. میں وہی ہوں جو پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ دے اور کہہ دے کہ 1 اور 1 11 ہو گئے. میں اسی لیے سے آیا. ایک بات اور اچھی لگی, مردوں کے لیے انہوں نے بہت ساری کرسیاں بچھائی ہیں, لیکن کرسیاں بھری ہوئی ہیں بیٹیوں کو. مبارکباد میری قوم اور ملت کی بیٹیوں, بہنوں اور ماؤں. جس قوم اور ملت کی مائیں بیدار ہو جائیں, بیٹیاں بیدار ہو جائیں, معاشرہ بدل جاتا ہے. کوئی بڑا انقلاب اگر آئے گا سماج میں تو وہ بیٹیوں سے آیا. میرا شعر ہے کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے, ایک آنکھوں کے پاس ہے, ایک آنکھوں سے دور. ایک آنکھوں کے پاس ہے, ایک آنکھوں سے دور. بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور. میری کوہ نور بیٹی ہے. میں اپنے دوستوں کو, بزرگوں کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے بھی تعلیمی زندگی میں میدان میں چھوٹے چھوٹے سے کام کیے ہیں اور الحمدللہ اللہ تکبر سے, غرور سے, ریاکاری سے, جھوٹ سے اور حاسدوں سے بچائے. ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کے لیے 25 اسکول بنائے ہیں. 25. اور میرا ماننا یہ ہے کہ سماج میں بیٹیاں زیادہ سنجیدہ اور سنسیئر ہیں اور اس کا ثبوت یہاں بھی مل رہا ہے. اور ہر سال جب بورڈ کا رزلٹ آتا ہے, ہائی اسکول کا, انٹر کا, گریجویشن کا, یونیورسٹی کا, تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اخبار کی سرخی رہتی ہے کہ پھر بیٹیوں نے بیٹوں کو پچھاڑا. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلوان جو خلیفہ کو کشتی جتوا رہا ہو تو اس کے ساتھ تو محبت, تعلق اور محنت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. تو ان کی تعلیم کے لیے زیادہ بیداری کی ضرورت ہے. ہمارے کئی مقررین نے کہا کہ ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے. ہماری بیٹیاں
ایمان سے باہر ہو رہی ہے، اسلام سے باہر ہو رہی ہے۔ یہ فکر مندی کا لمحہ چھوٹا نہیں ہے۔ جس دن یہ یہاں کانٹا بن کے چپ جائے گا، نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ غور کر کے دیکھنا، کتنی بڑی تعداد ہے ان بیٹیوں کی جو روزانہ ادھر سے ادھر چلی جائے۔ کبھی تم نے فکر کی؟ تمہیں فکر ہے اپنی بیٹی کی جینس کی، اپنی بیٹی کی شرٹ کی، اپنے بہترین مکان کی، اپنی بہترین دکان کی، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ان سب چیزوں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ یہ ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ یہ بچے کوئی بڑا کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی لے کر کے جہاں آگ لگی ہوئی تھی وہاں ڈال رہی تھی۔ کسی نے جانور نے کہا کہ چڑیا، تیری ایک چونچ پانی سے اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ چڑیا نے کہا ہاں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے، آگ جلانے والوں میں نہ آئے۔ بہت اچھا۔ یہ میرے نوجوان، یہ باوقار باہمت میرے دوست، میرے بیٹے ایک مشن لے کے اٹھے ہیں۔ ان کا مشن یہی ہے کہ جو آگ ہے اسے بجھایا جائے، جو شعلے ہیں انہیں دبایا جائے۔ انہوں نے کام شروع کیا تو میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب۔ مائیں، ایک زمانہ تھا کہ گھروں میں تربیت ہوا کرتی تھی، آج وہ تربیت ختم ہو گئی۔ مجھے یاد ہے، اللہ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب کی، میرے والد صاحب اگر کسی وجہ سے 2 یا 3 دن ہو جاتے تھے بچوں کے ساتھ کھانا کھائے ہوئے، تو میری والدہ سے کہا کرتے تھے کہ بیگم 3 دن ہو گئے بچوں نے ساتھ کھانا نہیں کھایا، ان کو کہہ دینا کہ شام کو مغرب کے وقت ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس زمانے میں بڑے تخت ہوا کرتے تھے یا بڑی چارپائی ہوا کرتی تھی۔ اب تو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ تخت کیا ہوتا ہے، چارپائی کیا ہوتی ہے، کہیں سے بنی جاتی تھی، اس میں پاکیانہ ہوتا تھا، سرانہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس میں جب ہمارے والد صاحب بیٹھاتے تھے اور کھانا لگ جاتا تھا، تو میرے ابا بٹھاتے تھے، کھانا آ جاتا تھا، لگ جاتا تھا۔ کھانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو میرے 2 بڑے بھائی تھے، میری ایک بہن، ایک میں، سب لوگ ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ابا مجھ سے پوچھتے تھے کہ تم سب سے چھوٹے ہو، تم نے اکرام میں، احترام میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا کھانا کھلاتے تھے؟ تم نے روٹی پیش کی بڑے بھائی کو، سالن پیش کیا، کوئی روٹی پیش کی، شرم نہیں آتی؟ بڑوں کا اکرام نہیں جانتے تھے؟ بڑوں کو پہچانتے نہیں ہو؟ بڑے بھائی سے پوچھتے تھے کہ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ جو روٹی تم نے کھائی تھی وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دے، جو سالن تمہاری طرف تھا وہ اپنے بھائی کی طرف پڑھا دے۔ پھر مجھ سے سوال ہوتا کہ برخوردار، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ پاکیانہ اور سرانہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے بھائی کو پاکیانے بٹھا رکھا ہے، تم سرانے بیٹھے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایک روز میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے ابا، میں نسلاً پٹھان ہوں، محمد نواز خان، عملاً پٹھان نہیں ہوں، نسلاً پٹھان ہوں۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا، میرے ابا نال کے جوتے پہنتے تھے، وہ جو اس زمانے میں چڑھ بولتے تھے نا، وہ جو جب چلتے تھے تو بولتے تھے۔ تو میں کھانا کھا رہا تھا تو میرے ابا نے جوتا اٹھایا اور میرے اس گال پہ ایک مارا۔ اس میں وہ لوہے کی وہ لگی رہتی تھی، وہ جو چاند سا بنا ہوتا ہے، وہ یہاں پیسٹ ہو گیا میرے۔ ابا نے پوچھا ہمارے سے کہ بات، میرے ابا جب پٹائی کرتے تھے تو یہ ضرور پوچھتے تھے کہ بات سمجھ گئے؟ ہم یہ کہتے تھے کہ ہاں ابا سمجھ گئے۔ اچھا، پولیس کا بھی یہی معاملہ ہے، پولیس جب کسی مجرم کو پکڑتی ہے، ملزم کو پکڑتے ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ بات سمجھ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ سمجھ گیا۔ پھر میرے ابا پوچھتے تھے کہ کیا سمجھے؟ تو ایک تو پٹائی وہ ہوتی تھی جس میں وہ یہ پوچھتے تھے کہ بات سمجھ گئے، اور جب میں سمجھتا نہیں تھا 1 سیکنڈ راؤنڈ پھر ہوتا تھا۔ اور میرے دوستوں، میری بیٹیوں، اس زمانے میں پٹائی کمپلسری سبجیکٹ تھا، آپشنل نہیں تھا۔ لیکن جس زمانے میں پٹائی ہوتی تھی
اس زمانے میں نواز دیوبندی بنتے تھے، آج بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، لیکن بہترین بیٹے نہیں بنتے، بہترین انسان نہیں بنتے۔ اگر اپنے بچوں کو تم نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ دوست بتانے لگے، بڑی مجبوری ہے ماں باپ کی۔ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، میں تو فرینکلی ڈیل کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ناکام ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کو اپنا دوست بتاتے ہیں۔ اولادیں دوست نہیں ہوتی، بیٹے بیٹے ہوتے، بیٹی بیٹیاں ہوتی۔ میرے ابا کہا کرتے تھے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے۔ تو یہ والی زندگی ختم ہو گئی۔ تو میرے ابا پوچھتے تھے، جب میرے ابا نے یعنی وہ جوتا مارا تو پھر سوال ہوا کہ بات سمجھ گئے؟ میں نے کہا جی سمجھ گیا۔ ابا نے کہا کیا سمجھے؟ سمجھے تو کچھ نہیں تھے، ایک اور لگا۔ اس میں بتاتے تھے ابا۔ ابا نے کہا کہ یہ جو تم کھانا نوالا کھا رہے ہو، یہ نوالا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ جانور اور بکری کی طرح چبا رہے ہو، چگالی کر رہے ہو۔ انسان اور اشراف جب کھانا کھاتے ہیں، جدھر ایک طرف نوالا رہتا ہے ادھر ہی کھاتے ہیں۔ میرے دوستو، زندگی کے 67 سال ہو گئے ہیں، جب کھانا کھاتا ہوں تو نوالا یہاں ہوتا ہے اور جوتا یہاں کھڑا رہتا ہے۔ بالکل اچھی۔ لہذا تربیت کی ضرورت ہے اولادوں کو۔ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو۔ تمہارے پاس اپنے بچوں کے لیے فیس بہت ہے، پیسے بہت ہیں، لیکن وقت نہیں۔ بہت آسانی سے 1,00,000 2,00,000 روپے دے کے ایڈمیشن کرا دیتے ہو، لیکن 1,00,000 2,00,000 روپے دے کے ڈونیشن دے کے فیس دے کے ایڈمیشن کرانے والے ابا اور اماں، ان کے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ گزاریں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ابا لٹا کر کے، میرے ابا ہوکا پیتے تھے، دائیں ہاتھ سے ہوکا اور بائیں ہاتھ پہ یہاں لٹا کر کے یہاں سر رکھتے تھے۔ ماں باپ سے جو بچوں کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہندی کا جو لفظ ہے نا اسپرش، ٹچ ہونا، ذرا کسی دن بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا، بیٹی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا، ایک توانائی، ایک جوش، ایک ولولہ، ایک زندگی محسوس ہوتی ہے بچوں کو۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم چپس کھلاتے ہیں، ہم نوڈلز کھلاتے ہیں، ہم میگی کھلاتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آج وقت دو گے، آج ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ گے، تو کل کو یقیناً یہ شفقت آپ کی خدمت میں بدل جائے۔ بوڑھے ہونے کے بعد جب بچے خدمت نہیں کرتے، تب ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نالائق ہوگی۔ نالائق نہیں ہوئی، آپ نے بیج کیسا بویا تھا، آپ نے بیج کون سا بو رکھا تھا۔ لہذا بہترین بیج بونے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو وقت ضرور دیا۔ ہمارے پاس وقت ہے، کھانا کیسے کھائیں گے، کیسے بات چیت کریں گے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ مجھے عادت ہے صاحب کہنے کی۔ جب بھی کوئی آواز دیتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ کون صاحب؟ تو میرا بچہ جس زمانے میں 1.5 سال کا تھا، 2.25 سال کا تھا، میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ صاحب نہیں کہتے، صاحب کہتے تھے۔ لیکن وہ اپنے باپ کو سنتا تھا تو جیسے ہی کوئی آواز دیتا تھا وہ اپنی توتلی زبان میں کہتا تھا تون تائی۔ تو باقاعدہ کوئی اسکول سجانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم زندگی میں جو کچھ کرتے رہتے ہیں، ماں باپ کا ریفلیکشن اور عکس ہوتا ہے اپنی اولاد۔ میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بڑی عجیب بیماری آ گئی ہے کہ ادھر بچہ بڑا نہیں ہوا اور اٹھایا ہاسٹل میں بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس زندگی کے وہی روشنی آئے گی جو ہاسٹل میں ملتی ہے۔ تم تلاش وہ کرتے ہو جو تم زندگی جیتے ہو۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب آئینہ خانہ ہی بدل دیا تو تصویر کیسے تمہاری آئے گی؟ اگر تم اپنی تصویر چاہتے ہو تو کچھ دن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ جب آپ کے بچے میچور ہو جائیں، ہائی اسکول کر لیں، انٹر کر لیں، تب آپ ان کو ہاسٹل میں بھیجا کرو۔ انہیں پتہ چلے گا میری اماں کیسے نماز پڑھتی ہیں، میرے ابا کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری اہلیہ کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ پوتی جو تھی میری بہت چھوٹی سی ہے، میں نے دیکھا کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میری پوتی کی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی دادی کو دیکھا ہے کہ دادی بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں،
تو اس نے سمجھا کہ نماز کا یہی طریقہ ہے۔ ایسے ہی آپ کی زندگی میں بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو اعلیٰ درجے کی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ان سے محبت کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، موہت کہاں گئے بیٹھے شہر، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ برسر محفل کوئی ایسی بات کہی جائے جس سے کسی کو شرمندگی ہو، لیکن میری اولاد ہے، اس نے جو غلطی کا اظہار یہاں کیا جو مجھے غلطی لگتی ہے، چونکہ آپ کے سامنے کیا ہے، آپ سب اس کے شریک ہیں، اس لیے تصحیح چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں، شناور بھائی، شاعری کی پوری زندگی میں کبھی بھی شاعری میں حضور کا لفظ استعمال نہیں کیا اپنے محبوب کے لیے، اور حضور تو بہت دور کی بات ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تمغہ ہے، یہ وہیں لگا رہا ہے، اور حضور سے تو بالکل ہی گریز کیا جائے۔ محبت صرف وہاں جانے کو نہیں کہتے، محبت یہاں بھی کی جا سکتی۔ بہرحال بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، ولولہ ہے، توانائی ہے، اور عمر کا بہترین موسم ہے یہ کام کرنے کا، بہترین موسم ہے کام کرنے کا۔ اور میرے عزیز دوستو، جب زندگی جیسے جیسے عمر کے آخری پڑاؤ کی طرف جاتی ہے، بڑے بڑے کام کرنے سے آدمی گریز کرنے لگتا ہے۔ جس زمانے میں پہلی بار میں جدہ گیا مشاعرے میں، غالباً 1990 کے آس پاس کی بات ہے، تو ٹھیک ٹھاک جوان آدمی تھا، لیکن جب بیت اللہ سامنے آیا، مطاف میں اترا، تب مجھے لگا کہ میں تو بہت بعد میں آیا ہوں، میں تو بہت لیٹ ہو چکا ہوں، مجھے تو 16 سال کی عمر میں آنا چاہیے تھا، مجھے تو 20 سال کی عمر میں آنا چاہیے تھا۔ ان کے پاس عمر ہے وہی 16 سال اور 20 سال کی، یہ کام کر سکتے ہیں، ان کا تعاون کیجئے، ان کے ساتھ مدد کیجئے، اور میری بیٹیاں اور بیٹے یہاں موجود ہیں، آپ بھی تیار رہیں۔ نوجوانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوان ہو جانا، جوان ہو جانے کا مطلب ہے قوم اور ملت کے لیے جوان ہو جاؤ۔ اپنے لیے سب جوان ہوتے ہیں، تم قوم اور ملت کے لیے جوان ہو جاؤ، تب بات کرنی۔ اور میں نے بیٹھے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پرواز ایجوکیشنل ایسوسی ایشن جو ہے، سوسائٹی جو ہے، اس نے محنت کی، مگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو طالب علم نہیں ہے، کم بچے ایسے دکھائی دے رہے ہیں جو طالب علم۔ البتہ مجھے بیٹیوں میں ایسی بچیاں نظر آ رہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اگر ہیں تو ایک بار تالی بجائیے تاکہ لگے کہ آپ ہیں۔ بیٹیوں، آپ سے یہ تخاطب کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا میری گفتگو پہ ترتیب ہے، مجھے معاف کریں، یہ مولانا حضرات چونکہ یہ بڑی مربوط تقریر کرتے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، علم سے، حکمت سے پر ہوتی ہے، ہمیں نہیں آتی۔ ہاں، مجھے بے چینی سے، مجھے تڑپ ضرور ہے، اور میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، جس دن آپ کو یہ تڑپ محسوس ہو جائے گا، سمجھ لینا کہ دل کام کا ہو، تب تک دل کام کا نہیں ہے جب تک دوسروں کے لیے نہ دھڑکے۔ اپنے لیے دھڑکنے والے دل کو دل نہیں کہا جاتا، دل وہی ہے جو اوروں کے لیے دھڑکے۔ تو میری بیٹیوں سے گزارش ہے بند کر کے چل کہ آپ معاشرے میں ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہیں۔ بڑے تذکرے سنتی ہوں گی، علماء کرام کی تقریر سنتی ہوں گی، ایک جہنم ہے، ایک جنت ہے، جنت کا بڑا ذکر آپ سنتے ہوں گے، اس کی طلب کے لیے آپ تڑپتے ہوں گے۔ بیٹے بیٹے،
ایسا ہی ہوتا ہے جب کہاں کبھی بھی کوئی بولنے لگتا ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ بات ٹوٹ جاتا ہے. نہیں, نو ڈاؤٹ. میں بھی بڑی دلچسپی سے سنا رہا ہوں. جزاک اللہ، شکریہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اللہ نے ایک جہنم بنایا ہے، جنت بنایا ہے. جنت کی طلب میں لوگ بڑی طلبگاری میں رہتے ہیں، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. یقیناً یہ بھی جنت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن میری بیٹیوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں جنت گھر میں ہوتی ہے. ہم نے گھر کی جنت کو بنانے میں کوئی محنت ہی نہیں کر رکھی، بلکہ اگر غور کرو گے تو ہم جہنم بنانے کے ذمہ دار ہیں. ہر گھر دوزخ بنا ہوا، ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں. ایک صاحب نے ابھی مجھے شادی کا خط لکھوانے کے لیے بلایا اور مجھ سے خط لکھوایا. خط کو آج کل لکھا لکھایا آتا ہے، کوئی لکھنا تو پڑتا نہیں، صرف نام لکھنا پڑتا ہے. اس میں حدیث پاک لکھی رہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتی ہے، اس میں نام لکھا جاتا ہے. میں نے نام لکھ کے جیسے ہی مکمل ہوا، چائے آئی، ادھر ڈی جے شروع ہو گیا فوراً. اب میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کی شروعات کا پہلا خط جا رہا ہے اور اس پہ ڈی جے بج رہا ہے، اور ان سب لوگوں کو یہ توقع ہوگی کہ میرے دیندار پوتا ہو، دیندار پوتی ہو، میری دیندار بہو آئے، میری خدمت گزار بہو آئے. پھر کیسے ممکن ہے بجا رہے ہو ڈی جے، چاہتے یہ ہو کہ بہو دیندار آئے، پوتا دیندار ہو، پوتی دیندار، کیسے ممکن ہے؟ تو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو گھر سے کام شروع کرو. آپ ہو گھروں کو جنت بناؤ. بہت مشکل کام نہیں ہے. عجیب بات ہے، دیکھیں کہ شادی ہو کے آتی ہے، بہو آتی ہے، جیسے ہی بہو آئے گی ماں باپ بڑی خوشیوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں بیٹے کی. اور جس دن پہلی شب کے بعد دولہا سے ملاقات ہوتی ہے اور دولہا کو 5 منٹ دیر ہو جائے ملاقات کرنے میں، ابا سے ہو گیا اسی کا، بس کھو دیا جی اس نے، تو بیکار کر دیا، گیا جی وہ. تو بھائی اس کا انتظام کس نے کیا تھا؟ کوئی باہر سے تھوڑا ہی شادی کا انتظام ہوا تھا، آپ نے خود کیا. ماں باپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، متانت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے، گھر میں اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے. میں ایک بات آپ سے اور بتانا چاہتا ہوں کہ گھروں میں خرابی کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. اگر آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، بہترین بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی بیویوں سے بہترین معاملات کیا. نماز پڑھ کے آ رہے تہجد کی، آتے ہی بیوی کو گالی دے رہے، نماز پڑھ کے آ رہے ظہر کی، آتے ہی بیوی سے بدکلامی کر رہے. کیا یہ کوئی بہترین بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں. تعلیم کا مقصد ہے ان ساری چیزوں میں ایک نئی روشنی آنا، زندگی کے اندر ایک توانائی اور ایک روشنی اور ایک چمک آنا، دین کی چمک آنا، دنیا کی چمک آنا. اللہ تعالیٰ دنیا سے منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے پہلے دین اختیار کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دونوں چیزیں شامل کی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ دین کے ہو جاؤ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کے ہو جاؤ دین کو چھوڑ دو، بلکہ اعتدال کے ساتھ چلو. تو اپنے گھروں میں جنت بناؤ، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں. میں ایک بات اور سناتا ہوں آپ لوگوں کو. جوہر بھائی جس زمانے میں حج پر گیا تو جب حج پر جانے لگے تو میری اہلیہ بھی میرے ساتھ گئی. تو میں نے 2-3 دن پہلے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بیگم ترسوں کو ہمارا سفر شروع ہوگا حج کا، اور میں آپ کا غلام بن کر کے چلوں گا. میری بیوی رونے لگی، کہنے لگی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں بیگم،
زندگی کے اتنے سال ہو گئے، آپ نے بغیر معاوضے کے میرے کپڑے دھوئے ہیں، آپ نے بغیر معاوضے کے میرے بچوں کی پرورش کی ہے، آپ نے بغیر معاوضے کے میرے گھر کی صفائی کی ہے، آپ بغیر معاوضے کے میری کوک ہیں، بغیر معاوضے کی، بغیر پیسے کی میری مینیجر ہیں، میری ساری زندگی سے خدمت انجام دے رہی ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اس سفر میں آپ کا غلام بن کر کے چلوں۔ میری بیوی بہت روئی اور میں نے یہی کیا کہ ہر قدم پر میری بیوی میرا ہاتھ پکڑتی تھی، کہتی تھی کہ یہ جملہ واپس لے لیں۔ لیکن میرے عزیزوں، تم جیتنا نہیں چاہتے کسی کو، جیتنے کے لیے ہارنا پڑتا ہے۔ بالکل، ہم ہارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن تمہیں میں یہ بات بتاتا ہوں کہ میں جس سفر میں رہا، مجھے قدم قدم پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ کی رحمت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اللہ کی شفقت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں سے شاندار معاملہ کیا ہے۔ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، تعلیم کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور جا کے دستک دی، دروازہ بجایا، ایک دستک دی، دو دستک دی، تین دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جلال، مسجد نبوی میں اگر کسی کی طرف کو ایسے کر کے دیکھ لے تو لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، وہ جلال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اندر سے آواز نہیں آئی، حضرت جعفر واپس جانے لگے۔ امیر المومنین باہر آئے، دیکھا کہ جعفر جا رہے ہیں، آواز دی کہ جعفر کیسے آئے تھے؟ کہا کہ امیر المومنین ایک کام سے آیا تھا، تو کہا کہ واپس کیوں جا رہے تھے؟ کہا کہ امیر المومنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی کے گھر جایا کرو تو 3 دستک کیا کرو، اگر 3 دستک پہ کوئی جواب نہ آئے تو لوٹ کے آ جانا۔ وہ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کوئی اس کا گواہ ہے؟ حضرت جعفر نے کہا کہ امیر المومنین گواہ تو کوئی ہے کہ شام تک گواہ لے آنا ورنہ گردن اتار دوں گا۔ گئے تھے سوال پوچھنے، گردن اتارنے کا حکم۔ اب ڈھونڈتے پھرے بیچارے کہیں سے ڈھونڈ کے گواہ لائے، آ کے انہوں نے گواہی دی کہ امیر المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ کہا کہ چلیے جا بخشی، اب معاملہ بتائیے کیا تھا، کیوں آئے؟ کہا کہ امیر المومنین اس لیے آیا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بہت پریشان ہوں، اس کے معاملات سے بہت دل برداشتہ ہوں، میں چاہتا تھا کہ امیر المومنین کوئی اس مسئلے کو حل کرے۔ لیکن کہا کہ پھر واپس کیوں چلے گئے تھے؟ کہا کہ امیر المومنین دیکھا کہ اندر تو آپ خود مطلب اہلیہ محترمہ بگڑ رہی تھی اور امیر المومنین بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ جب امیر المومنین کا یہ حال تھا تو میں نے سوچا کہ کیا مسئلہ پیش کروں، وہاں تو اپنا ہی مسئلہ نہیں سمجھ رہا۔ کیا شاندار بات کہی اللہ کے دوست، اللہ کے حبیب کے دوست نے۔ کہا کہ جعفر، میں اپنی بیوی سے اس لیے محبت کا معاملہ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے زناکاری سے بچایا، اس لیے محبت کا معاملہ۔ تو اپنے گھروں کو جنت بناؤ، علم کی روشنی تبھی آئے گی جب ہم اپنے گھروں کو جنت بنائیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بہویں اپنے شوہروں کے ساتھ حق تلفی کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ وہ سائیکل ہے، یہ وہ رکشا ہے جو دونوں پہیوں سے مل کے چلتا ہے۔ اگر ایک پہیا ساتھ نہیں دے گا، ایک پہیا جام ہو جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی، دونوں سے گاڑی چلتی ہے۔